محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اچھا لگے گا، محبت کرتے نہیں کرتے؟ ایک دن حضرت جبرائیل آئے۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ مجھے عبدالرف کوئی بولتا نہیں ہے، کھانا تو سبھی جمعہ بعد کھاتے ہیں، میں تو معلوم ہے بالکل بھوکا بھوکا آیا۔ میرے کو ایسا تھا مولانا عبدالرف کچھ چائے وائے ناشتہ واشتہ کا انتظام کریں گے، تو کرسی پہ بٹھا کے پنکھا شروع کر دیا کہ میں تو صبح 4 بجے تو میں بیان سے آیا سارود سے، اور پھر نیند آوے نہ آوے کرتے کراتے 9 بجے کچھ سویا، اور پھر 11 بجے واپس اٹھ گیا، اور بیوی اٹھاوے تو اٹھنا ہی پڑے۔ ایسے حالت میں آیا، وہ عبدالرف پہ بھروسہ کر کے۔ ساتھ میں بولو نا، حضرت جبرائیل کا نام سنا آپ نے؟ انسان کی شکل میں آئے۔ پورا مجمع ہاں بولے گا، بولو کس کی شکل میں آئے؟ میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے اور بالکل اداس، اور بولو بالکل اداس۔ حضرت جبرائیل آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے، فرشتے کتنے؟ فرشتے کتنے؟ نہیں، بھاگا تلا والوں کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا نہیں، جب اوپر والا نہیں بتاوے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ فرشتے کتنے ہم کو نہیں معلوم، اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے۔ اچھا فرشتے کتنے ہو کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ معلوم ہو سکتا۔ اندازہ کیسے معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ، بولو بیت اللہ، اس کے بعد وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر اللہ نے ایک اور کعبہ بنایا ہے۔ ایک آسمان کا کعبہ ہے، ایک زمین کا کعبہ ہے۔ یہ زمین کے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، آسمان کے کعبے کو البیت المعمور کیا کہتے ہیں؟ البیت یاد رکھنا، البیت والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ وہ 7 آسمان کے اوپر جو کعبہ بالکل یہاں کی طرح کعبہ اللہ نے وہاں بھی بنایا ہے، اور وہ البیت المعمور ہے۔ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70,000 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہ آسمان والے کعبے کا، اور جس فرشتے نے طواف کر لیا اب قیامت تک واپس اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اس سے سوچو فرشتے کتنے ہوں گے، اور ان کے سردار کون؟ بولو حضرت جی۔ اور اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل بہت پیارے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا سمجھو اللہ سے دشمنی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کا باقاعدہ نام لیا۔ چلو حضرت میں روایت پر آ جاؤں، حضرت جبرائیل آئے، بولو کیسے آئے؟ بہت اداس۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمرے سے باہر نکلے اور حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں دیکھا اور اداس دیکھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ آپ تو روزانہ آتے حشاش بشاش، کتنا چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور کتنا فریش آپ کا چہرہ ہوتا ہے، آج یہ اداس کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے اسی اداسی میں کہا میرے محبوب اس لیے اداس ہوں کہ 7 جہنموں کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کتنی جہنم کو؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی جہنم کو؟ اور اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ ارے بولو نا، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 جہنموں کو بنایا۔ حضرت جبرائیل فرماتے میرے پیارے نبی میں اس لیے اداس ہوں کہ میں کتنی جہنم کو دیکھ کر آیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا۔ کہا جبرائیل بتاؤ نا وہ 7 جہنم میں کیا دیکھا؟ کہا جو سب سے نیچے والی جہنم میں اللہ نے فیصلہ کیا اس میں منافقین جائیں گے۔ بولو کون جائیں گے؟ منافقین، یعنی جس کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی شمار اس میں ہو جاوے۔ اور یہ جہنم میں کون جائے گا؟ بولو 7ویں والی میں منافقین۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سنتے جانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پورا مجمع بولے گا 7ویں جہنم میں کون؟ منافقین۔ 6ٹھی جہنم میں کافرین۔
مشرکین. بولو کون؟ کافرین. ہاں کہا کہ اس کے بعد میں پانچویں جہنم میں جو سورج اور چاند کی عبادت کرے. کہا چوتھی جہنم میں مجوسی جو آگ کی عبادت کرے. اور اس کے بعد میں تیسری میں تو کہا یہودی. کہا دوسری میں تو کہا نصارہ. اور پھر حضرت جبریل رک گئے. کتنی جہنم تک کا بیان کیا؟ 6. ارے بولو کتنا کا؟ 6 کا بیان کیا. کیونکہ نمبر 1 پر منافقین آ گئے, نمبر 2 پر کافرین آ گئے, نمبر 3 پر یہ سورج چاند کی عبادت کرنے والے آ گئے, نمبر 4 پر مجوسی آ گئے, نمبر 5 پر یہودی آ گئے, نمبر 6 پر عیسائی آ گئے. اب حضرت جبریل رک گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا جو 7ویں جہنم باقی اس میں کون؟ حضرت جبریل نے کہا اسی لیے تو اداس ہوگا. کیا ہوا؟ کہا آپ کی امت کے گنہگار جہنم والے ہیں. میرے پیاروں, قسم اللہ کی ہمارے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہوگا, کتنا پیار ہوگا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ماں کو بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے, بیٹے کو ماں سے بہت پیار ہوتا, ہاں شوہر کو بیوی سے پیار ہوتا ہے, بیوی کو شوہر سے پیار ہوتا. سب سے عجیب دن وہ ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے. اور ماں کو پوچھو تیرے لیے سب سے عجیب دن کون سا, تو کہیں گے میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا. میرے دوستو, ماں بچے سے پیار کرے, بیٹا ماں سے پیار کرے, لیکن اللہ کی قسم جو نبی امت سے پیار کرے اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. ہمارے نبی کے سامنے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حضرت. ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جبریل گئے کہ نہیں گئے. اتنا سننا تھا کہ پہلی جہنم میں آپ کی امت کے گنہگار جائیں گے. ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جبریل جا رہے آ رہے. آپ اپنے کمرے میں گئے اور کنڈی لگا دی مطلب لاک کر دیا. اور ہمارے نبی کمرے میں روئے. رات کا وقت تھا, بہت روئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک, بولو کتنے دن تک؟ 3 دن تک. آپ فجر میں آئے, ظہر میں آئے, عصر میں آئے, مغرب میں آئے, عشاء میں آئے, بس آپ اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے, سیدھے مصلی پر آ جائے, اقامت شروع ہو جائے, آپ فجر کی نماز پڑھا دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اٹھ کر واپس کمرے میں چلے گئے, کنڈی لگا دی اور رونا شروع کر دیا. نہ کسی سے سلام, نہ کسی سے کلام, نہ کوئی کھانے کی بات, نہ کوئی پینے کی بات. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ ہمارے نبی نہ کھانے کی کوئی بات کر رہے ہیں, نہ پینے کا کوئی معاملہ گھر میں ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی آتے, مصلی پر آتے, نماز پڑھاتے, کسی سے سلام کلام نہیں, بس چہرے میں آنکھوں میں آنسو ہے, روتے ہوئے جاتے, روتے ہوئے آتے, اور اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے. بھائی ہم لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی, صحابہ کرام بے چین ہو گئے. کس سے کیا غلطی ہو گئی؟ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہم سے سلام بھی نہیں کرتے, ہم سے بات بھی نہیں کرتے, ہم سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہے, اور معلوم نہیں گھر میں کھانا ہے, پینا ہے, کیا کر رہے. مشورہ ہوا. تیسرے دن عشاء کے بعد مشورہ ہوا. مشورے میں طے ہوا حضرت ابو بکر جاوے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاوے. باقی اور کسی کی ہمت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو نا حضرت ابو بکر رضی اللہ, اتنے پیار سے. اور حضرت ابو بکر تو کیسے محبت کرنے والے, کیسے رونے دھونے والے. وہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. کیسے دروازہ کھٹکھٹایا معلوم؟ السلام علیکم, اے اللہ کے رسول, ابو بکر آیا ہوں, دروازہ کھول دو نا. 3 دن ہو گئے آپ نے کھایا نہیں ہے, ابو بکر نے بھی کھایا نہیں ہے, آپ نے پیا نہیں ہے, میں بھی پیا نہیں ہوں, کبھی بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول دروازہ کھول دو نا. پورا مجمع بولے دروازہ کھلا نہیں. پھر واپس مشورے میں آ کے بیٹھ گئے. کہا عمر جاوے, عمر, حضرت عمر بھی ہمت کر کے گئے. بڑے رعب اور دبدبے والے تھے, مگر وہاں روتے روتے السلام علیکم, میں عمر آیا ہوں, اللہ کے رسول دروازہ کھولو نا, میں عمر آیا. اگر ابو بکر نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے نہیں کھایا ہوگا, میں بھی نہیں کھاؤں گا, لیکن اللہ کے رسول دروازہ تو کھول دو, میں عمر آیا ہوں. بولو دروازہ نہیں کھولا. اب پھر مشورے میں بیٹھے, اچانک مشورے والوں کی نظر پڑی حضرت سلمان فارسی پر. کہا سلمان فارسی تم جاؤ. سلمان فارسی نے کہا میں کیسے جاؤں؟ ابو بکر عمر گئے, دروازہ نہیں کھلا. کہا یاد کرو ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا تھا سلمان تو میرا بن گیا, میں تیرا بن گیا. اور ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا سلمان تو اہل بیت میں آ گیا, میرے گھر والوں میں آ گیا. اور ہمارے نبی نے کسی زمانے میں فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منی وانا من سلمان وانت من اہل البیت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان تو میرا بن گیا, میں سلمان کا بن گیا. تو سارے صحابہ نے مشورہ کر کے کہا سلمان تم جاؤ, اللہ کے رسول نے تم کو اپنا کہا. حضرت سلمان گئے روتے روتے, السلام علیکم, اللہ کے رسول, سلمان فارسی آیا ہوں, آپ کا گھر والا آیا ہوں, آپ میرے ہیں, میں آپ کا ہوں, دروازہ کھولے نا. بولو دروازہ. اب مشورے میں طے ہوا حضرت علی جاوے. کون جاوے؟ حضرت علی وہی کھڑے ہو گئے. کہا میرا کام نہیں. ابو بکر و عمر و سلمان گئے, میرا کام نہیں, لیکن ہاں میں مشورہ دوں گا, میں مشورہ دوں گا. تو کیا مشورہ؟ کہا فاطمہ کو بھیجا جائے.
کس کو بھیجا جائے؟ کیونکہ ہر ابا اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو قسم اللہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے کسی بہت بڑے نے بہت اچھا کہا، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بولو بیٹا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں ایسا ہے جو کبھی ختم بھی ہو جائے، بیٹی رحمت ہے، رحمت ایسا لفظ ہے جو کبھی ختم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا ہمارا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، لیکن جہاں بیٹے نے شادی کر لی اور اس کے بعد میں بیوی آ گئی، 8-9 مہینے کے بعد ہم کو الگ رہنے کا ہے۔ اب وہ جو ماں کے سر کو دبایا کرتا تھا، ماں کی جو خدمت کرتا تھا، ابا کی جو خدمت کرتا تھا، وہ ساری کی ساری بیوی کے پاس چلی گئی، لیکن بیٹی جو ہوگی گھر میں تھے ہوئی تو بھی ابو، میری امی سسرال میں گئی، وہاں بھی میرا ابو، میری امی۔ تو بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت فاطمہ کے بارے میں مشورہ ہوا کہ وہ آئے۔ حضرت فاطمہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ابا جی 3 دن سے گھر میں ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ آئے، روتے روتے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا السلام علیکم میرے ابا، فاطمہ آئی ہوں، میں بھی بھوکی ہوں، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہے، بس اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور معلوم نہیں حضرت فاطمہ گئی اور ہمارے نبی دونوں، حضرت فاطمہ فرماتی اتنی دیر تک ہم روئے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن فاطمہ فرماتی ابا کا چہرہ دیکھ کر میں روؤں، ابا میرا چہرہ دیکھ کر روئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی بڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا ابا ہوا کیا؟ تو ابا نے کہا 7 جہنم بتا کے گئے جبرائیل، اس میں ایک جہنم میں میری امت جانے والی ہے، مجھے برداشت نہیں کہ میری امت جائے، بس اتنا سننا تھا۔ نبی کی بیٹی تھی نا، وہ بھی دھاڑے مار کے رونے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کو باہر اب رونے کی آواز آ رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے کہ نبی کی بیٹی بھی رو رہی ہے، نبی بھی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے روتے روتے نبی سجدے میں، وہ کہاں پر؟ بہت دیر تک سجدے میں روئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں بازو میں بیٹھی، کبھی ابا کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھو، کبھی ابا کی کمر مبارک پہ ہاتھ رکھو، کبھی ابا کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ رکھو، کیونکہ میرے ابا سجدے میں رو رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جاوے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں بھی رو رہی۔ تھوڑی دیر میں فرماتے میرے نبی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، فاطمہ فرماتی چہرے پر ایک ہنسی آئی، بولو سبحان اللہ، ایک خوشی آئی، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی کیا ہوا؟ کہ سجدے میں اللہ نے مجھے کہا فکر مت کرو، مانگ لو کیا مانگتے ہو، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا کہ وہ آیت کریمہ پھر نازل ہو رہی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ میں عطا کروں گا، تم جو مانگے گے دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم جب تک راضی نہیں ہوں گے وہاں تک عطا کرتا جاؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ جتنا بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے، جتنا بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا، مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دوں گا۔ تو فاطمہ آگے بڑھی، ابا کیا مانگا، ابا کیا مانگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے، فرمایا مانگ لیا، لا ارضا، اللہ میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ میں کوئی حال میں راضی نہیں ہوں گا، لا ارضا، اللہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ وواحد من امتی فی النار، میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے میں راضی نہیں رہوں گا، میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے میں راضی نہیں رہوں گا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ کا امتی کون؟ کہا ایمان والا میرا امتی، ساتھ میں بولو نا کون، اور ایمان والا کون؟ بھائی سوال ہو رہا ہے پھر آپ کا امتی کون؟ کہا ایمان والا، کلمہ والا میرا امتی۔ کہا ایمان والا کون؟ کہا ایمان والا ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو سب کی محبت کو پیچھے کر دے اور میری محبت کو آگے کر دے، جس کو بخاری شریف میں بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہوگا جو سب کی محبت پیچھے کرے اور مصطفیٰ کی محبت